बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। क्या तुमने कभी जिन्नात देखे हैं? मैं जो सर झुकाए सर हशाम की मुश्किल तरीन असाइनमेंट को लिखते लिखते थक चुकी थी। अपनी क्लास फेलो के इस बेतुके सवाल पर अचानक ही चौंक पड़ी। कलम मेरे हाथ से दूर जा गिरा और मैं उसके मुंह की तरफ देख रही थी, जो मज़े से दाएं बाएं देखने में इस हद तक मगन थी कि गोया कोई बड़ी आम सी बात करती हो। समरीन, तुम्हें इल्म है ना कि मुझे इन बातों से खौफ महसूस होता है। फिर ऐसी बातें करने का कोई मकसद भी तो नहीं बनता। लेकिन आसवा, तुम जानती तो हो मेरी इस कदर एडवेंचर की सी तबीयत को कि जब मैं किसी मुहिम जोई के बारे में सोच लेती हूँ तो जब तक फिर उसे सर न कर लूँ कभी भी चैन से नहीं बैठती। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम्हें मुहिम जोई का इतना ही शौक है तो तुम उसको सर करने की पूरी कोशिश करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। जानती हो ना सर हशाम को। मैंने उसे सर हशाम की दहशत और हैबत को याद करवाने की कोशिश की कि शायद वो इस बात पर ही कुछ जहन से इन बातों को झटक दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो पहले से कई गुना ज्यादा जन्नात और उनके खानदानों को याद करने लग गई। आसिफा मेरी एक दादी होती थी। वो बहुत सारे जन्नात को पढ़ाया करती थी और फिर जब वो उनको पढ़ाकर फारिग होती तो उनके जन्नात उनको कीमती तोहफे भी देकर जाते थे। सोचो, अगर हम भी ये काम शुरू कर लें तो क्या ही अच्छा होगा। समरीन इस बात पर बज़िद थी कि किसी भी तरह मैं उसके इस मंसूबे का हिस्सा बन जाऊं और फिर हमारी जिंदगी भी सर हशाम जैसे जल्लाद उस्ताद से छूट जाएगी और बैठे बिठाए हर चीज मैसर आ जाएगी। मैंने उसकी बातों को रद्द करते हुए अपने काम पर तवज्जो दी कि इस वक्त फिलहाल यही सबसे ज्यादा जरूरी था। कुछ ही देर के बाद सर की क्लास शुरू हो गई और फिर सब इस कदर मसरूफ हो गए कि यकीनन समरीन को भी सब कुछ भूल गया होगा। मैं सुबह सिंध के शहर नवाबशाह की रहने वाली, यहाँ पंजाब के शहर लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के गर्ज से यहाँ के हॉस्टल में ही रहती थी। घर में शदीद गुर्बत और गांव के लोगों की बेहद मुखालिफत के बावजूद मेरे अब्बा ने सबसे लड़ाई मोल लेकर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। यहाँ आकर क्लास की सबसे ज्यादा चुलबुली लड़की से मेरी न चाहते हुए भी दोस्ती हो गई थी। समरीन को मेरी चुप और मुझे उसकी कैंची की मानंद चलती जबान ने दोस्ती के बंधन में बांध दिया था। उसका ताल्लुक कराची के अमीर तरीन घरानों में होता था, जहाँ तालीम हासिल करने का वाहिद मकसद अपनी तबकाती क्लास में गर्दन को ऊंचा करना था। अब हम लोगों ने कराची शहर को छोड़कर इतनी दूर क्यों आना चाहा? तो इसकी एक वजह यह थी कि मैं वडेरों के डर से यहाँ आई थी और समरीन महज पैसे की वजह से। समरीन पढ़ाई में अच्छी थी क्योंकि उसको ग्रेड भी खानदानी वक़ार की तरह ऊंचे ही लेने थे, जबकि मेरे जैसी तालबा की अव्वलीन तरजीह ये होती थी कि एक दफ़ा इसको ये सारा सबक याद हो जाए और वो पास होकर अपने गांव में वापस चली जाए, क्योंकि अगर वो पास ना हो सकी तो बेहद बेइज्जती होगी। हमारा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आखिरी कोने में था, जहां ये बात नस्ल दर नस्ल मशहूर होती आ रही थी कि इस सहाफत डिपार्टमेंट के नीचे कभी कोई कुआं हुआ करता था। उस कुएं पर जिन्नात का कब्जा था। वो यहाँ से किसी भी इंसान को पानी लेने नहीं देते थे, लेकिन इंसान अपनी जिबल्लत से मजबूर होते पानी न मिलने की सूरत में यहाँ इस कुएं से पानी पीते और फिर जब उनको पानी भरने दिया जाता तो वो कभी भी मटके सर पर उठाए घर वापस नहीं पहुंचते थे, बल्कि रास्ते में ही बड़ी दरिंदगी से उन सब की मौत हो जाती थी। फिर तीसरी नस्ल के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस कुएं को बंद कर दिया जाए और इसमें से बिल्कुल भी पानी ना भरा जाए। वक्त गुजरता गया, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी और यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के सारे ही दूर दराज की लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बन गए। लेकिन जब से हॉस्टल बने और फिर लड़कियों ने इनमें रहना शुरू किया
तो कभी भी कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन अब जब से हमारा बैच शुरू हुआ तो कुछ मसाइल सुनने में आ रहे थे। मसलन एक दिन एक लड़की देर से क्लास में आई। क्लास शुरू होने के 25 मिनट हो चुके थे और वो जैसे ही क्लास के दरवाजे पर खड़ी थी कि इजाज़त मांगूं और वो अंदर जा सके, लेकिन सर फहीम ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया क्योंकि वो उसूलों के बहुत पक्के थे। वो बेचारी हमारी क्लास फेलो बाहर ही खड़ी रही। जब उसे वहां खड़े हुए 3 से 4 मिनट हो गए तो वो गिरी और बेहोश हो गई। हमारी पूरी क्लास उसकी तरफ लपकी और उसे होश में लाने के लिए कोशिशें करने लगी, लेकिन वो काफी देर तक बेहोश रही। फिर बाद में उसे जब हॉस्टल के लिए ले गए तो पता चला कि आज जब दोपहर को 12 बजे वो हॉस्टल से बाहर निकली तो उसके साथ ही एक साया सा चलता हुआ साथ साथ चलने लगा। वो कहने लगी कि मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और जब ऐन बड़ी सड़क के साथ साथ लगे दरख्तों के साए में चलने लगी तो उसके पांव को दर्द हुई और वो गिर गई। गिरते ही उसके ऊपर एक सफेद चादर वाली औरत ने मुकम्मल छांव कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मारे खौफ के मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नज़ादी थी। बस तब से लेकर क्लासरूम तक पहुंचने तक मैं डरती ही रही, और फिर सर के इनकार पर मैं दरवाजे में ही बेहोश हो गई। हम सब ने उसे खूब तसल्ली दी और साथ में ये कहा कि यकीनन तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारी वो क्लास फेलो चंद दिनों तक ही यहाँ हॉस्टल में रही। फिर वो इस कदर खौफजदा हो जाया करती थी कि सर कहते थे कि आप कुछ दिनों के लिए आराम करें और छुट्टी लेकर घर चले जाएं। जब उसे घर गए अभी 15 दिन ही हुए थे तो उसकी बेहद पुरस्रार मौत की खबर भी आ गई। समरीन भले ही बहुत चुलबुली सी थी, लेकिन उसने इस लड़की की मौत का बेहद सदमा लिया और फिर कई दिनों तक उसने अपनी मुहिमजोई के तमाम ख्वाबों को कुछ दिनों के लिए पसे-पुश्त डाल दिया। लेकिन एक मैं ही थी जिसको उस लड़की की मौत की वजह कुछ और ही लगती थी। कम से कम जिन नहीं लगते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं खुद ये सब कुछ मानने पर मजबूर हो गई। जब मेरे कमरे की खिड़की को अजीब व गरीब वाकयात ने घेरा तो मेरा दिल थर थर कांपने लगा। एक शाम मैं और मेरी एक रूममेट कमरे से बाहर टहल रही थी। टहलते टहलते हम लोग कमरे की पिछली तरफ जा निकली, जहाँ पे बेशुमार खुदरौ पौधे उगे हुए थे। उन पौधों को देखकर अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसा कि कोई पूरे जिस्म पर काबिज हो रहा हो, और वहां की वीरानी ने भी अजीब वहशत तारी की हुई थी। मैंने अपनी क्लास वालों से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो ये यूनिवर्सिटी तबाह और बर्बाद ना हो जाए। खुद सोचो यार, इतने सालों से ये दायरा अपने फराइज अदा कर रहा है। अगर कुछ गैर तबाही हो तो यहाँ तो जिंदगी ही बड़ी मुश्किल हो जाए। इसीलिए तुम तसल्ली रखो। मैं उसकी इस तफसीली जवाब पर कुछ मुतमईन हो गई और हम लोग कुछ देर वहां चक्कर लगाते हुए वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन अगर मेरी छठी हिस्स काम कर रही थी तो मुझे वाजे लगा था जैसे कोई हमारे साथ ही हमारे कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक हवा का सर तरीन झोंका मेरे जिस्म के आर पार हो चुका था। मैंने नबीला अपनी रूममेट की तरफ देखा, किताबों में सर खपा रही थी और मैं शायद किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। उसने जब काफी देर तक मुझे एक ही हालत में खड़े हुए देखा तो कहने लगी कि आसिफा, यहाँ आओ, वहां क्या कर रही हो। मैंने झुरझुरी सी ली और फिर अपने बिस्तर पर ढह सी गई। मैं चित लेटी थी अपने बेड पर। वो मुझे देखकर कहने लगी, क्या बात है, आज कोई पढ़ाई का मूड नहीं है तुम्हारा। मैंने काफी देर तक उसके चेहरे का तवाफ किया और साथ ही कहा कि नहीं, आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी पढ़ने को। जब मूड हुआ तो पढ़ लूंगी। मेरा जवाब सुनकर वो हैरत ज़दा हो गई और कहने लगी, आसिफा, कि तुम क्या कर रही हो। मुझे तो बड़ी ही हैरानी हो रही है, क्योंकि जब से हम इस रूम को शेयर कर रहे हैं मैंने तो यही नोट किया है कि तुम्हें कहना पड़ता था प्लीज लाइट ऑफ कर दो, तो फिर भी तुम मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देती थी, बल्कि कहीं जाकर सुबह फजर के बाद लाइट बंद करती थी। लेकिन आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो।
हाँ, वक्त वक्त की बात है। मैंने उसे मुख्तसर सा जवाब दिया और साथ ही करवट बदल कर लेट गई। मेरा वजूद बहुत ही भारी हो रहा था, खास तौर पर सर में तो जैसे हथौड़े लग रहे थे। एक दफा तो मैं उठकर बैठ गई और खिड़की के उस पार बड़े गौर से देखने लगी कि शायद मुझे कुछ नजर आ जाए, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही बिजली चली गई और जनरेटर भी ऑन नहीं हो रहा था। नबीला को अंधेरे से बेहद डर लगता था, इसीलिए वो जल्दी से मेरे बेड पर आ गई। जैसे ही वो मेरे बेड पर आई, उसने मेरी तरफ देखा तो चीखते हुए बाहर निकल गई। पूरे कमरे में मेरे कहकहे गूंज रहे थे। हॉस्टल वार्डन ने फौरी तौर पर कमरे से बाहर निकलकर पूरे हॉस्टल का जायजा लिया और जब उसे पता चला कि ये नबीला की चीखें हैं तो वो जल्दी से हमारे कमरे की तरफ बढ़ी। इस दौरान लाइट भी आ चुकी थी। मैं बड़े आराम से खिड़की के पास खड़ी थी। तुम्हें इल्म भी है कि नबीला किस कदर खौफजदा होकर इस कमरे से बाहर निकली है, और तुम यहाँ खिड़की के पास खड़ी हो? क्यों भाई? मैम वो अंधेरे में डर गई थी, इसीलिए कमरे से बाहर चली गई। इसी असना में उस कॉरिडोर की बाकी लड़कियां भी मेरे कमरे में जमा हो गई और कहने लगी कि नबीला बेहोश होकर बाहर गिर पड़ी है। हम उसे उठाकर आपके कमरे में छोड़ आए हैं मैम। वार्डन जल्दी से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ भागी। रात का वक्त और फिर कल इतवार, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। नबीला को होश में लाने के लिए ढेरों कोशिशें की गईं, लेकिन वो होश में नहीं आई। फिर आधी रात के बाद वो कुछ होश में आई। वार्डन ने उसे जूस पिलाया, कुछ खिलाया और साथ में ये कहा कि उसे उसके कमरे में छोड़ आए, लेकिन जैसे ही उसको मेरे कमरे में वापस लाने लगे तो उसने फिर से चीख चीख कर पूरे हॉस्टल को सर पर उठा लिया और कहने लगी कि मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी, यहाँ से तालीम छोड़ दूंगी, लेकिन मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगी, ना ही कभी वापस उस आसवा के साथ रहूंगी। मैंने जब ये सब कुछ सुना तो शदीद हैरत ज़दा रह गई कि मेरे साथ उसको क्या मसला है। वार्डन ने उसी रोज उसका कमरा तब्दील कर दिया, बल्कि वो मुझसे भी कहने लगी कि अगर मैंने भी अपना कमरा तब्दील करना हो। मैंने कहा मैं यहीं इसी कमरे में बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो यहाँ कोई मसला नहीं। कुछ दिनों तक मैं उसी कमरे में अकेली रही, क्योंकि न जाने उस कमरे में क्या मसला था कि कोई भी उस कमरे में रहना ही नहीं चाहता था। लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं यहीं पे रहूंगी, इसी कमरे में। 15 दिन के बाद हमारा एक ट्रिप दूसरे शहर जाना था। सर ने कहा कि जाना तो सबको ही चाहिए, लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं मिलती तो वो बेशक ना जाए। मुझे इल्म था कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की इजाज़त किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने घर वालों से पूछा ही नहीं, क्योंकि अब्बा तो शायद इजाज़त दे भी देते, लेकिन अदा साईं कभी भी इजाज़त नहीं देते। मैं और साथ वाले कमरे से अमरीन ट्रिप पर नहीं गई। समरीन ने कहा वो मेरे घर वालों से इजाज़त ले लेती है, लेकिन मैं जानती थी कि उसे भी सख्त सुनने को मिलेंगी। इसीलिए बेहतर यही था कि मेरा भरम अपनी क्लास फेलोज के सामने रह जाए। सब लोग 2 दिन के लिए गए हुए थे। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी कि अचानक ही बाहर से पायल की छन छन की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें इस कदर खूबसूरत थीं कि मैं सारे काम छोड़कर उसे ही सुनने लगी। कुछ ही देर के बाद वो आवाज़ मेरे कमरे के बिल्कुल सामने से सुनाई देने लगी। लेकिन ये बड़ी ही अजीब सी बात थी कि ये आवाज़ जितनी करीब आती जाती, बजाय इसके कि मैं उस आवाज़ से डरती या फिर कोई खौफ महसूस करते हुए कहीं बाहर किसी दूसरे कमरे में निकलने की सही करती, मैं उस आवाज़ से महसूस होने लगी। वो मेरी समातों को जला बख्श रही थी। मैंने उठकर खिड़की के पास जाने के बजाय दरवाजे के पास जाना ज्यादा मुनासिब समझा और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने भी लगी कि ज़रा गौर से देखूं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक काला स्याह ह्योला मेरे सामने से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक जंजीर थी और उस जंजीर के आखिरी सिरे पर एक इंसानी सर लटक रहा था। मेरी नज़र जैसे ही उस सर पर पड़ी, मेरी चीखें आसमान का सीना चीरने लगी, क्योंकि वह सर किसी और का नहीं बल्कि मेरी अपनी प्यारी सहेली समरीन का था। वो स्याह होला उसे पिछली तरफ लेकर जा रहा था।
یہ سب دیکھنے کی دیر تھی کہ میں بھی ننگے پاؤں سیولے کے پیچھے بھاگنے لگی کہ کیوں میری دوست کو اس طرف کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں، کیا ہے اس نے۔ میرے ان الفاظ کا شاید اس پہ بڑا ہی گہرا اثر ہوا تھا کہ وہ وہیں پہ رک گیا اور چپ چاپ ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے بنا کسی خوف و خطر کے اس کے سامنے جا کر اس سے براہ راست بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گئی میری روح میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، کیونکہ وہ جو چہرہ زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا بالکل سیدھا میرے سامنے کھڑا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے سمرین، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں بھی کہوں کہ اور بھلا کون ہو سکتا ہے۔ سمرین نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور جلدی سے اسے خود رو پودوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ جب وہ ان خضروں پودوں کی طرف بالکل وسط میں پہنچ گئی تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ڈراونے سیاہ کالے دیوہیکل جن میں بدل گئی، جس نے ایک ہی لمحے میں مجھے اٹھا کر کمرے کی کھڑکی سے اندر طرف پٹک کر مارا۔ میری ریڑھ کی ہڈی گویا ٹوٹ کر الگ ہو چکی تھی۔ میں تو درد سے کرہ بھی نہیں سکی، بس روئے جا رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو کمرے میں پھیلے اندھیرے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ساری درد جیسے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تو ایک سایہ کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کمرہ خالی کر دو، کیونکہ پچھلے 12 سال سے میں اس کمرے میں بند ہوں۔ مجھے کوئی تنگ مت کرے، یہاں جو بھی آئے گا وہ میرے عطاب سے بچ نہیں سکے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی ساری باتیں سنتی جا رہی تھی، لیکن کچھ بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو لہرایا، میرا سارا سامان اٹھا کر باہر گرا دیا، میرا بیڈ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا، پھر میرے بیگ، میری کتابوں کو پرزے کر دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگی اور چپ چاپ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جو ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو دروازہ ایک دم سے بے حد زور سے بند ہو گیا اور میں اس وقت بے یار و مددگار کمرے سے باہر بنی کوریڈور میں بیٹھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی بے پناہ مشکلات سے میں یہاں تک پہنچی تھی اور اب یہ اتنی تکالیف۔ اس پوری رات کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ اس پوری رات کو میں نے کبھی ٹہلتے ہوئے، کبھی بیٹھتے ہوئے، کبھی کھڑے ہوتے ہوئے گزارا۔ خدایا، کس قدر لمبی اور آزمائش والی رات تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کی روشنی جیسے ہی پھیلنے لگی تو لڑکیاں آہستہ آہستہ کمروں سے باہر نکلنے لگیں۔ انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو کہنے لگیں کہ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کمرے کو بالکل خالی کر دو، کیونکہ یہاں پر آسیب ہیں جو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے پیچھے ایک دفعہ پڑ جائیں تو پھر اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں غور سے سنی۔ یہ سارا واقعہ پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ بے حد پریشان تھے، خاص طور پر لڑکیاں تو بے حد خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ وہ یونیورسٹی آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن سر عالم کی کلاس ہوئی اور ان کی کلاس شام 4 سے 5 بجے تک ہوتی تھی۔ جب انہوں نے کلاس میں طلبہ کی بے حد کم تعداد دیکھی تو کہنے لگے، اگر جنات کا سایہ یا خوف اپنے سروں پر اس قدر سوار کریں گے تو یہاں اس پوری دنیا میں رہنا بھی دوبر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان اندیکھی مخلوق بھی اسی دنیا میں موجود ہے۔ اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے شروع سے اس کمرے کو مکمل طور پر خالی ہی رکھا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر جنات ہیں، لیکن اگر اسی خوف کے زیر سایہ رہیں گے تو پھر زندگی مشکل ترین ہو جائے گی۔ میں یہ سارا لیکچر سن کر دل میں کچھ نہ کچھ سوچ چکی تھی اور پھر جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو میں باہر نکلی۔ سمرین میرے ساتھ تھی۔ مجھے کہنے لگی، یہ ہاسٹل چھوڑو اور میرے گھر میں چل کر میرے ساتھ رہو، کیونکہ میرے والدین بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ عجیب احمقانہ سی باتیں کر رہی ہے۔ اس دن سے میں کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سر کا سارا لیکچر سنا تو دل میں ایک تہیہ کر لیا اور پھر ایک خیال کے زیر اثر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ مجھے کچھ لڑکیوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے پاس آئیں بھی کہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے ان کی سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہی آگے مزید چلتے رہنے کا سوچا اور میں پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں میں
बिना किसी खौफ و خطر کے اپنا سامان رکھنا شروع ہو گئی اور پھر اپنی کتابوں کو اپنی شیلف میں رکھا۔ جب میں یہ سب کر چکی تو کمرے کی کھڑکیاں ہلنا شروع ہو گئی اور میں بنا پرواہ کیے ان کی طرف پشت کر کے کھڑی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم سے کمرے میں اندھیرا چھایا، لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ وہاں کھڑی رہی۔ پھر صرف میرے کمرے میں فرش پر پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ میرے پیر ڈگمگانے لگے کہ میرے لیے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے زور زور سے بجنا شروع ہو گئے۔ وہ اتنی شدت سے بج رہے تھے کہ مجھے ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور وہیں پر ہی کھڑی رہی۔ پھر ایک دم سے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن یہ میرا وہم تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچانک ہی کمرے میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی، تم لوگ خواہ کتنے ہی سالوں سے یہاں پر کیوں نہ رہ رہے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میں نے اسی کمرے میں رہنا ہے۔ تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ میں نے جب یہ بات 3 سے 4 دفعہ کہی تو اچانک ہی جنات کا ایک پورا ٹولہ یہاں پر میرے سامنے کھلم کھلا آ گیا، اور پھر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے دماغ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا تھا۔ جب میں نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے خاموش کروا دیا گیا۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی اور ساتھ ہی میرے سامان کے پرزے پرزے کر کے پورے کمرے میں بکھیر دیے گئے۔ ہر چیز میرے سامنے ہی بکھر رہی تھی۔ میں اس قدر مجبور تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے صندوق میں سے میرے کپڑے نکالے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے کسی کام کے نہ رہے اس قدر برباد کر دیے۔ اچانک ہی میری زبان نے کچھ حرکت کی اور ساتھ ہی اس کمرے سے میں غائب ہو گئی۔ میری کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی وہیں کہیں گر گئی تھی۔ میں کہاں جا رہی تھی مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، بس میں چلتی چلی جا رہی تھی۔ میرے پیر زمین پر نہیں رہے تھے اور نہ ہی وہ حرکت کر رہے تھے، بلکہ ہر چیز پہ اڑ رہے تھے، اور ان کے اڑنے کی رفتار کسی بھی پرندے سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ میں اڑتی ہی چلی جا رہی تھی انجانی سمتوں کی جانب، جہاں پر کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ ایک جگہ پر لے جا کر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہری اور پھر میرے قدم کہیں نہ اٹھ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی جہان میں آ گئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا جزیرہ تھا جہاں پر چاروں طرف پانی تھا، صرف درمیان والی جگہ بالکل خاکی تھی جس پر یہ جزیرہ تھا۔ میرے قدم جیسے ہی اس جزیرے پر جا کر لگے تو جیسے میرے قدموں کو کچھ چین نصیب ہوا۔ میں ایک جگہ بیٹھ گئی، حالانکہ میں اڑتی ہوئی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے پاؤں شدید درد کر رہے تھے۔ میں اپنے پیروں کو دبا رہی تھی کہ ایک دم سے مغربی طرف سے جنات کی اڑن تشتری میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذرا سا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جن باہر نکلا اور مجھے اسی تشتری میں ڈال کر لے اڑے۔ میں کہاں اڑتی ہوئی جا رہی تھی مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک جگہ پر وہ تشتری رک گئی اور پھر میرے ہاتھ پیر نے کچھ حرکت کی۔ میرے سامنے ایک جنزادی آئی اور اس نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور میرے گلے میں ایک لوہے کا توق بھی ڈال دیا تاکہ میں دائیں سے بائیں حرکت نہ کر سکوں۔ میں سب کچھ بہت ہی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ میں یہ تو جانتی ہی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے ساتھ خود ہی کیا ہے۔ اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ جنات مجھے اب قتل کر دیں گے، کیونکہ میں نے ان کے کمرے میں موجود جن دوستوں کو جو تنگ کیا تھا۔ خیر، میں ابھی انجام سے بے خبر سب کچھ سہنے کو تیار تھی۔ میں مکمل طور پر بندھی ہوئی تھی اور ایک جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل شام تک تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، کبھی بھی کسی نے نہیں کیا، لیکن حیرت ہے کہ تمہیں سمجھانے پر بھی تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اسی لیے کل شام تک تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، تب تک تم یہاں پر اسی کمرے میں بند رہو گی۔ میں نے سوچا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے میرے اس کمرے کے سامنے والی دیوار پر ایک سکتی سی نمودار ہوئی اور اس پر چلنے والے مناظر نے مجھے
اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ میرے بچپن کی کہانی اس اسکرین پر چل رہی تھی۔ میں اپنے ابا جی کے کاندھوں پر سوار ہو کر گاؤں میں سے ہوتے ہوئے اپنے کھیتوں میں جا رہی تھی۔ کھیتوں میں پہنچ کر ایک بکرا ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ آتے ہی ایک اور مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس بکرے کی شکل اس جن زادے سے مل جاتی ہے جو مجھے ہاسٹل میں تنگ کرتا ہے۔ میں جھرجھری لے کر پیچھے کو ہٹنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اس توق کی وجہ سے حرکت نہیں کر پاتی ہوں۔ پھر میرے بھائی اسکول سے آتے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے یونیفارم میں ہیں، بالکل سفید صاف یونیفارم، جس کی چمک دھمک ان کی شخصیت میں مزید اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہی جنزادہ پیچھے والی طرف سے جاتا ہے اور میرے بھائی کا گلا پکڑ کر خوب مروڑتا ہے۔ اس کی گردن سے ایک دم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی پوری قمیض کو خون میں رنگ دیتا ہے۔ ہائے میرا بھائی! میرے منہ سے ایک دم سے نکلتا ہے اور آنسوؤں کا ایک سیلاب امٹ کر میرے رخساروں پر بہہ نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بہت ہی پیارے چچا، جن سے مجھے بے حد محبت تھی، وہ میرے سامنے اسی اسکرین پر آ گئے۔ وہ ایک چارپائی پر سو رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ان کے جانوروں کے پاس ایک کتا آ کر بھونکنے لگتا ہے۔ وہ جیسے اس کتے کو مارنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ کتا ان پر شدت سے حملہ کر دیتا ہے اور اچانک ہی میرے ماموں خون میں نہا جاتے ہیں۔ وہ بالکل آخری سانسوں پر ہوتے ہیں۔ میں بے اختیار ہی ان کی طرف بڑھتی ہوں لیکن میں تو مکمل طور پر بندھی ہوئی ہوتی ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب میرے سامنے 3 لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ایک میرے ابا کی، دوسری میرے بھائی کی اور تیسری لاش میرے ماموں کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری چیخیں نکلنے لگتی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بہنیں پانی بھرنے جاتی ہیں، جیسا کہ دور دراز کے نخلستانوں سے لوگ پانی بھرنے جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہیں تو اچانک سے چاروں طرف سے بھیڑیے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میری ماں جو دور کھڑی وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو بچانے کے لیے جاتی ہے تو خود بھی شکار ہو جاتی ہے۔ میرا پورا گھرانہ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر گاؤں والے میرے سارے گھر والوں کی لاشوں کو اٹھا کر اکٹھا کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ان کو غسل دینا بے حد مشکل ہے کیونکہ یہ تو سارے کے سارے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کو ایک ہی گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں چیخنے لگتی ہوں، رونے لگتی ہوں کہ یہ میرے اپنوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، جو سزا بھی دینی ہے مجھے دے دو، کیونکہ میں نے غلطی کی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں۔ اسی لیے میرے گھر والوں پر رحم کرو۔ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی ہوتی ہوں لیکن کوئی بھی میری فریاد سننے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی وہاں پر دھواں پھیلا اور میرے سامنے وہی جنزادہ آ گیا جو اس رات ہاسٹل میں آیا تھا۔ میں نے اس سے اشاروں میں معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ یہ سب کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دو، لیکن اس پہ میری کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ مجھے بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے اوپر اٹھانے کو کہا۔ میرے ہاتھ پیر کھل گئے اور گلے کا طوق بھی ہٹ گیا۔ اچھا جاؤ، تمہیں آزاد کیا، کیا تم بھی یاد کرو گی؟ وہ جن میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس بات کو موقع غنیمت جانا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف نکل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ گئی اور باہر کے دروازے پر کھلنے والی جلدی سے باہر نکلنے گئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو سامنے کے مناظر دیکھ کر میں بے حد خوش ہو گئی، کیونکہ سامنے میری یونیورسٹی تھی، بہت ہی روشن صبح تھی، چمکیلی سی روشن ہوادار سی۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ہی امبرین مجھے ملی اور کہنے لگی، کل تمہارے کمرے کا برا حال تھا، ہم سب تو بے حد پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا ہے اس کمرے کو۔ کچھ نہیں، بس میں صفائی کر رہی تھی تو کچھ چیزیں ادل بدل ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے گیٹ سے سمرین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر اس کی طرف لپکی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ ہم دونوں نے حال احوال کے بعد جلدی سے کلاس کی راہ لی کہ سر حشام کو دیر سے آنے والے طلبہ بے حد برے لگتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی کلاس کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے تو سر حشام کلاس میں موجود تھے۔ ہم لوگ تیزی سے جا کر سب سے آخری جہاں جگہ خالی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ آدھے سے زیادہ لیکچر ہو چکا تھا کہ اچانک ہی وہ میرے سامنے آ گیا
اس کے نوکیلے دانتوں کو دیکھ کر میرے جسم میں جھرجھری سی آ گئی، لیکن اس کے باوجود میں اعتماد سے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھے لفظوں میں اور اشاروں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ مجھے اشارے کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور سامنے پڑے ٹیبل کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک دم سے ٹیبل زمین سے اٹھا اور سر حشام کے سینے میں جا کر لگا۔ وہ اچانک زمین پر گرے اور گرتے ہی ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پوری کلاس ان کی طرف لپکی اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئے۔ آخر ریسکیو کو کال کی۔ وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سر کو دیکھا تو وہ نہایت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے مطابق سر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ساری یونیورسٹی اور پھر ان کے گھر پہ قہر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ 2 دن تک یونیورسٹی میں چھٹی رہی۔ ہر کوئی اس ناگہانی موت کو سچ ثابت ہونے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں خود اس قدر صدمے میں تھی کہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ یونیورسٹی دوبارہ کھل چکی تھی اور میں اب اس کمرے میں نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک اور کمرہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ کچھ دن ہی اس واقعے کو گزرے تھے کہ ہماری کینٹین والے کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں اور سمرین زیادہ تر گھر سے بنا ہوا ہی کھاتے تھے، لیکن اس دوپہر نہ جانے کیوں بہت ہی دل چاہا کہ ہم لوگ بھی آج کینٹین کا چکر لگائیں۔ ہم دونوں ایک طرف چل ہی رہی تھی کہ وہی جنزادہ میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے اس طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی میں ایک لوہے کی سلاخ پکڑائی۔ وہ سلاخ صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے بیٹھ کر آرڈر کیا۔ جب کافی دیر تک آرڈر نہیں آیا تو میں اٹھ کر دیکھنے لگی کہ کیوں اتنی دیر کر دی، کیونکہ بھوک سے تو ویسے ہی جان نکل رہی تھی۔ جیسے ہی میں کاؤنٹر کی طرف گئی تو سلاخ میرے ہاتھ سے اچانک نکل گئی اور سیدھا کینٹین مینیجر کے سینے میں جا لگی۔ وہ درد سے کراہتا ہوا نیچے زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ سارے لوگ اس کی طرف لپکے اور جب تک اس کی طرف بڑھے وہ مر چکا تھا۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ اس قدر پراسرار موت سے دن دہاڑے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف پوری کینٹین میں خون ہی خون تھا۔ پولیس فوراً آ گئی، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی نہ تو کوئی سراغ مل سکا اور نہ ہی کوئی نشاندہی ہو سکی کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ بہت سارے طلباء اس کو بھی اسی جن سے منسوب کر رہے تھے۔ اوپر نیچے کے 2 واقعات نے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے خوف کے مارے بخار چڑھنے لگ گیا اور میں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جو چند ہی دنوں میں منظور ہو گئی۔ سمرین نے بھی یونیورسٹی میں آنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی ساری مہم جوئی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں اسٹیشن پر ہی بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چلا کہ ابھی ٹرین آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ انتظار کے علاوہ تو کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں پلیٹ فارم پر ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بڑھیا بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ اس نے بھی نواب شاہی جانا ہے۔ میں نے سوچا چلو کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ہم لوگ اس میں سوار ہوئے اور ٹرین کے چلنے تک اپنے اپنے برتھ سنبھال لی۔ سفر چونکہ بہت ہی لمبا تھا، اسی لیے ہماری برتھ بھی آمنے سامنے تھی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے قصے سناتی رہی، جس میں بہادری اور شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے بھی وقت گزاری کے لیے اس کے تمام قصوں کو نہایت ہی غور سے سنا۔ ٹرین سفر پر تھی، کئی اسٹیشن راستے میں آئے، کئی گئے۔ میں کچھ دیر تک تو جاگتی رہی، لیکن پھر میں سو گئی۔ جب میں سوئی تو رات تھی، لیکن جب میں سو کر اٹھی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو اچھی نیند لے لی، آج شام تک میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میں نے اپنے سامنے والی برتھ پر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت نہیں تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو آدھی رات کو ہی ایک بہت پہلے گزرنے والے اسٹیشن پر اتر گئی۔ اچھا، میں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے تو نواب شاہی جانا تھا، پھر اتنی پہلے کیوں اتر گئی؟ خیر، میرے کاندھے اچکائے اور ساتھ ہی ناشتہ کرنے لگ گئی، جو کہ چائے اور کیک کا تھا۔ لیکن دماغ نہ جانے کیوں اس بڑھیا کی طرف بار بار جا رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے نواب شاہ کی ٹکٹ لی تھی، میں نے خود دیکھی تھی، پھر وہ اتنے پہلے اسٹیشن پر کیسے اتر سکتی ہیں؟ خیر، مجھے کیا، میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ میں نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلا وجہ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ
सब ही यहाँ मुसाफिर थे। वक्त गुजारे के लिए मैंने अपनी डायरी निकाली और एक छोटा सा सफरनामा लिखना शुरू किया। हालांकि ये कोई मेरा पहला सफर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे आखिरी हो। मैंने कराची से लेकर अभी यहाँ तक तहरीर लिखनी शुरू की। वक्त का पता नहीं चला और असर की अजानें होने लगी। अब तकरीबन 2 घंटे का ही सफर बाकी था। मुझे पूरे सफर में ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई मुसलसल देख रहा है, लेकिन दाएं बाएं देखने पर नजर भी कोई नहीं आता था। मैं अपनी डायरी पर झुक गई कि अचानक ही मेरी नीली बॉल पॉइंट सुर्ख में तब्दील हो गई। साथ ही उसमें से सुर्ख लाल खून निकला और साथ ही पूरी स्याही मेरी डायरी पर फैल गई। मैं एकदम से उस डायरी से पीछे हटने लगी, लेकिन वो डायरी मेरे जिस्म के साथ चिपक गई। मैं उसे इतना उतारने की कोशिश कर रही थी कि वो डायरी इतनी ही मेरे साथ लिपट रही थी। अचानक ट्रेन रुक गई और मैंने सड़क के किनारे नवाब शाह का बोर्ड लगा हुआ देखा। शुक्र का कलमा पढ़ा। मैं ट्रेन से नीचे उतरी और साथ ही भैया आ गए। वो सामने खड़े थे। मैं उनसे ऐसे मिली जैसे सदियों से बिछड़ी हुई थी। स्टेशन पर खड़े तांगे में बैठकर हम लोग घर की तरफ चल पड़े कि अचानक ही मेरी नज़र तांगे की पिछली तरफ बैठी एक नवाबपोश औरत पर पड़ी। मैंने भाई से पूछा ये कौन है, तो कहने लगा ये भी ट्रेन से ही उतरी हैं और कह रही हैं कि हमारे ही गांव जाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये कहकर उससे गांव वालों के बारे में पूछने लगी। 20 मिनट में हम लोग घर के सामने खड़े थे। जैसे ही हम लोग तांगे से उतरे तो वो बीबी वहीं पे ही बैठी रही। मैं जो ही आगे बढ़ी तो मुझे लगा जैसे उस औरत की आंखें मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही हैं। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत नकाब उतार चुकी थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि जब मैंने उसको गौर से देखा तो वो नहीं बल्कि वही ट्रेन वाली बूढ़ी औरत थी। वो मुझे देखते हुए मुसलसल हंसती जा रही थी। मैं आगे बढ़ी उसी तांगे की जानिब, उससे पूछ सकूं, लेकिन वो घोड़े को ईड़ लगा चुका था। हालांकि कोचवान भी वहीं पे था। अली अली, तुम बात मानो या ना मानो, लेकिन इस औरत ने मेरे साथ कुछ सफ़र तय किया है और फिर ये उधर गई थी। पूछने पर पता चला कि ये तो वही औरत है। अली, तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये कोई और नहीं है, ये वही है ये। अदी, आप घर चले। आप लंबे सफ़र से आई हैं तो बेहद थक चुकी हैं, इसीलिए प्लीज़ आप जल्दी से घर चलकर आराम करें। मैंने बार बार उसी तांगे की तरफ इशारा किया और जो रास्ते में धूल मिट्टी उड़ाता हुआ न जाने कब का जा चुका था। मैं घर दाखिल हुई, सबसे मिली, लेकिन उस वक्त तक मुझे तेज बुखार ने आन लिया। अली ने सबको सारा किस्सा सुना दिया और बड़े ही शौक से अम्मा और बहनों के साथ कुएं से पानी भरने गई। कुआं घर से बहुत दूर था और साथ में वहां पर बहुत रश होता था। मैं सबसे मिली और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। अचानक ही शोर मच गया कि वडेरा साईं अभी इधर ही आ रहा है। इसका मतलब ये था कि आज वो फिर किसी को उठाने के लिए आ रहा है। सारी खवातीन परेशान हो गईं और घड़े खड़े वहीं पर तमाम घड़े फेंक कर इधर उधर अपनी इज्जतें बचाने के लिए भागने लगी। जो ही वो भागती थी तो उनके पैर रेत के अंदर धंस जाते थे। मेरी बहनें भी इधर से उधर भागने लगी। वो मुझे भी यही कह रही थी कि जल्दी निकलो यहाँ से, लेकिन मैं जैसे ही हरकत करने या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती तो लड़खड़ा कर दोबारा वहीं पर गिर जाती। मेरी बहनें आगे पीछे भाग रही थी और मैं वहीं पर धंसी पड़ी थी कि अचानक ही वडेरे की गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। वो मेरे बिल्कुल करीब गाड़ी ला चुका था। वो गाड़ी से बाहर निकला। उसके निकलते ही मुझे एक साया जो कि उस जिनजादे का था लहराता हुआ नजर आया और मैंने वडेरे की जानिब देखना शुरू किया। मेरे हाथ से घड़ा घूमता हुआ वडेरे की जानिब बढ़ा और उसके सर में लगा। खून के फव्वारे उसके सर से फूटने लगे। देखते ही देखते वो सारी रेत खून आलूद हो चुकी थी और वडेरा दायमी सफर पर रवाना हो चुका था। ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। गांव के वडेरे की मौत कोई आम बात नहीं थी। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। लेकिन हैरत की बात तो तब हुई जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि घड़े पर किसी के भी हाथों के निशान नहीं थे। कुछ दिन मामला अपने अरूज पर रहा, लेकिन फिर किस्सा नर्म पड़ गया। बस एक बात थी कि गांव में एक दफा मुकम्मल सुकून हो गया था। खास तौर पे हम जैसे गरीबों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए।
ایک دن صبح ہی صبح اماں کہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا رہی ہوں، کیا تم بھی ساتھ چلو گے؟ پہلے تو میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر سوچا کہ اب میں شہر گئی تو نہ جانے پھر کب لوٹوں، تو ابھی ہو آتی ہوں۔ میں اماں کے ساتھ قبرستان میں آ گئی۔ اماں دعا مانگنے میں مصروف تھی کہ میرے کاندھے پر کسی کا بوجھ بڑھ گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی۔ اب آؤ میرے ساتھ، اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ قبرستان میں خضرا پودوں میں وہ جا رہی تھی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک ہی اماں نے میری آوازیں دینا مجھے شروع کر دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بلکہ کچھ دیر رکی اور پھر چلتی چلی گئی۔ اماں میرے سامنے آ گئی۔ میں ان پر ایک دم سے جھپٹ پڑی۔ وہ بیچاری خوف زدہ ہو کر وہیں پیچھے کو مڑی اور گر گئی۔ وہ بوڑھی عورت ایک دم سے ایک جنزادی میں تبدیل ہو گئی اور پھر میرے ساتھ ساتھ میرے گھر تک آئی۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی آ گئیں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پچھلے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ ابا، بہنیں، بھائی اور اماں سب بھاگتے ہوئے آئے، لیکن میں نے کمرے کے سارے سامان کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب میں یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے دروازے کو کھول دیا۔ وہ سب لوگ اندر آنے لگے، لیکن اماں نے بہنوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ابا سے کہا کہ اس پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ابا ان باتوں کو بہت مانتے تھے۔ میری کرسی میں جس پہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں بیٹھی تھی اچانک ہی زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے لگی۔ میرا سر ٹکرانے لگا دیوار کے ساتھ۔ ابا نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ میری بیٹی سے کیا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، وہ ہمارا کمرہ ہے، آج سے نہیں پچھلے 12 سالوں سے۔ اس کو بہت دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، لیکن دوبارہ اس کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ کام بھی لینے تھے۔ کیسے کام؟ ابا حیران اور پریشان ہو کر پوچھنے لگے۔ تم جانتے ہو جس جگہ یہ پڑھتی ہے وہاں ایک استاد ہمارے بہت ہی خلاف بولتا تھا، اسے بھی اس کے دائمی گھر پہنچا دیا ہے۔ وہ بچوں کو ہمارے خلاف پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد وہ کینٹین والا جس کے بچے کچے کھانے کو ہمارے قبرستان میں پھینک دیا کرتے تھے، اور اب یہ وڈیرا جس نے ہماری زمین کی حویلی بنائی ہوئی تھی، سب کو جہنم پہنچا دیا ہے۔ اب تمہاری اس بیٹی کی باری ہے، کیونکہ یہ باز نہیں آتی۔ اس کو جتنا بھی سمجھایا کہ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے اب اس کی باری ہے۔ وہ جنزادہ میری طرف بڑھنے لگا، لیکن ابا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور یہی کہا کہ یہ اب اس یونیورسٹی میں کبھی بھی نہیں جائے گی، بلکہ یہ پڑھے گی ہی نہیں، اسے معاف کر دو۔ میرے ابا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس جنزادے نے میرے بھائی کی گردن کو دبوچ لیا اور اسے پٹک کر زمین پر دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سکتے پر چلنے والے مناظر آ گئے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر معافی مانگی، اور کہ آئندہ میں کبھی بھی کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی جس پہ آپ لوگوں کو ذرا بھی نقصان پہنچے۔ میں ڈھیروں معافیاں مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے اپنے اکلوتے بھائی کی زندگی بے حد پیاری تھی، اسی لیے میں نے بنا کچھ مزید سوچے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آئندہ اس دیہات سے کبھی بھی قدم باہر نہیں رکھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ ایک دم سے کرسی نیچے گری اور میرے پاؤں میں سخت چوٹ لگی۔ میں رونے لگی۔ اسی اثنا میں وہ جنزادہ واپس چلا گیا اور میں پوری زندگی کے لیے اسی گاؤں میں محصور ہو کر رہ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔